بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں بنانے جا رہی ہوں پیاز اور انڈے کا سالن، جو کہ بہت ہی مزیدار اور فٹافٹ سے بن جاتا ہے۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 1 کپ آئل لے لیا تھا اور یہاں پہ 6-7 پیاز کو بھی کاٹ لیا ہے، اور یہاں پہ میرے پاس ہیں 3 ٹماٹر، ان کو بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے۔ ادرک لہسن ہے، اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے، اور ساتھ میں ہری مرچی ہے 4، اس کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا۔ اور پیاز میں نے آئل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا، اور جیسے ہی میرا آئل ہلکا سا گرم ہوا ہے تو میں نے اس میں پیاز شامل کر دیا ہے۔ یہاں پہ میں پیاز کو زیادہ براؤن نہیں کروں گی، بس ہلکا سا اس کو سافٹ کروں گی، کیونکہ جب ہم پیاز زیادہ براؤن کر لیتے ہیں تو وہ انڈوں کے ساتھ بالکل چپک جاتا ہے اور انڈوں کا کلر بالکل بھی اچھا نہیں آتا۔ یہاں پہ اب میں ساتھ ہی اس کو شامل کر دوں گی جو میں نے ٹماٹر اور وہ ہری مرچی چاپ کی ہوئی تھی، اور ساتھ میں وہ ادرک لہسن تھا، اس کو بھی میں نے شامل کر دیا ہے۔ بس اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ یہ ٹماٹر سافٹ ہو جائے یہاں پہ، اور ساتھ ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ سب طرف سے اچھی طرح سے پک جائے۔ یہاں پہ ٹماٹر بڑے اچھے سے مکس ہونا شروع ہو گئے ہیں، سافٹ ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو تو یہ سالن بنائیں، اور یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور جلدی سے فٹافٹ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ میں نے 1 چمچ نمک ڈال دیا ہے، اور ساتھ میں جائے گی اس میں آدھی چمچ کٹی ہوئی مرچ، اور ساتھ میں نے اس میں ڈال دی ہے صرف پیسی ہوئی آدھی چمچ مرچی کی ڈال دی ہے۔ اس میں مرچی زیادہ نہیں چاہیے، آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے ہلدی کو بھی ڈال دیا ہے۔ تو اب یہ اچھے سے ہم ان مسالوں کو مکس کریں گے، اور ساتھ میں نے آدھا چمچ زیرہ ڈال دیا ہے۔ ان سب ڈالنے کے بعد ان چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے، اور اس میں ہم نے پانی بالکل بھی شامل نہیں کرنا۔ اگر ہم انڈوں میں پانی شامل کر دیتے ہیں تو وہ پیاز ہمارا میٹھا سا ہو جاتا ہے اور سالن کا ٹیسٹ بالکل بھی اچھا نہیں آتا۔ تو ہم نے اسے گھی میں مسالوں کو اچھے سے فرائی کرنا ہے۔ یہاں پہ میں اس کو تقریباً 3-4 منٹ کے لیے اچھے سے بھونوں گی تاکہ وہ مسالے اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور اچھا سا کمنٹ کیا کریں۔ یہاں پہ اب میں انڈے شامل کر دوں گی۔ انڈے میں نے تقریباً 8 لیے تھے، آپ اپنے مرضی کے مطابق اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے پاس 8 ہی تھے تو میں نے وہی شامل کر دیے ہیں اس میں۔ صبح ناشتے میں بہت مزے کا لگتا ہے، اگر آپ دوپہر میں بنانا چاہیں تو تب بھی یہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ آپ اس کو دونوں ٹائم یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے انڈے شامل کر دیے ہیں، اور اس کو میں ایک دم سے چمچ نہیں چلاؤں گی، اس کے اوپر میں نے ڈھک دیا ہے تاکہ مجھے وہ مکس ہوئے چھوٹے چھوٹے سے انڈے پسند نہیں ہیں، تو اس لیے میں اس کو موٹا موٹا ہی رکھوں گی، ہلکے سے بہت ہلکے ہاتھوں سے اس پہ یہاں پہ چمچ چلا رہی ہوں میں تاکہ وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے نہ ہو جائیں۔ تو اس کو آپ نے ایسے اگر بنائیں گے تو بہت زبردست لگیں گے، ذائقہ بھی بے حد مزے کا بنے گا۔ یہ میں نے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس کو زردیوں کا تھوڑا تھوڑا مکس کرنا شروع کر دیا ہے، اور اچھے سے پھیلا کے اس کو میں تھوڑی دیر کے لیے پھر ڈھک دوں گی، اور اس کے لیے میں نے درمیانی آنچ رکھی ہوئی ہے، زیادہ تیز آنچ نہیں کی ہے۔ یہاں پہ پھر میں نے 2-3 منٹ بعد ڈھکن اٹھایا ہے، اور تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے میرے انڈے بہت خوش شکل اور بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں نے دھنیا شامل کر دیا ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ سے میرا سالن بہت اچھے سے تیار ہو چکا ہے۔ یہاں پہ میں نے پیسا سوکھا دھنیا ڈال دیا تھوڑا سا، اور اب اس کو اچھے سے مکس کروں گی میں، اور اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ سے میرا سالن بہت ہی زبردست بنا ہے۔ آپ اپنے لیے بنائیں اور صبح ناشتے میں کھائیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔